الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ میں نے اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس باب کی تمہید انسانی فطرت کی اس تفہیم سے اٹھائی گئی ہے۔ انسانی فطرت یعنی میری ساخت کی نوعیت کیا ہے، میں کیسے معاملات کرتا ہوں، میری جبلتیں کیسے ظہور پذیر ہوتی ہیں، میرے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں، میرا جمالیاتی احساس کیسے روبہ عمل ہوتا ہے، میرا اخلاقی وجود کن مشترک اساسات پر کھڑا ہے۔ ان چیزوں کا مطالعہ انسان کی فطرت کا مطالعہ ہے، اور اس کے لیے استقراء کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو خود علم کا ایک بڑا ماخذ ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو اجزاء میں بکھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ان تمام اجزاء کو جمع کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس میں مستثنیات بھی ہوتی ہیں۔ انسانوں کا جب جنس کے لحاظ سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد و عورت میں تقسیم ہے، اور اسی تقسیم پر بہت سے احکام کو بھی مبنی کرتے ہیں، لیکن مستثنیات اس میں بھی ہیں۔ تو انسان کی فطرت کی تعین کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میں اس کی بار بار یاد دہانی اس لیے کرتا ہوں کہ عام طور پر مذہبی فکر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ اس کے نزدیک انسان شریعت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے نزدیک صورتحال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ یعنی پہلی چیز انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا مطالعہ ہے، انسان کی شخصیت کیا ہے، پھر اس میں کچھ معروف ہیں، کچھ منکر ہیں۔ ان کا شعور انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، ان کی تعین استقراء سے ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو یہ سب کچھ دینے کے ساتھ ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات اس کی خواہشیں اس پر غلبہ پا لیتی ہیں تو وہ اپنی فطرت کو مسخ بھی کر بیٹھتا ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف میں بھی تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس صورتحال کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی معروف اور منکر کو ابتدا سے انسان کو بتانے کے لیے نہیں آتے، انسان کے اندر ان کا جو شعور ہے اسی شعور کو اپیل کرتے ہیں، اسی کی تذکیر کرتے ہیں، اسی کو ابھارتے ہیں، اور پھر انسان کو اسی کی پیروی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہاں، جہاں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا خالق اسے آسمان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شباب میں براہ راست زمین پر نازل کرتا، اور پھر حرم و شیب کے یعنی بڑھاپے کے اور پھر حرم و شیب کے مراحل سے گزارے بغیر اسی عالم شباب میں اسے واپس لے جاتا ہے۔ ہم جب انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ناتوان بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے، بے شمار مراحل سے گزرتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ پورا انسان ہے۔ اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر معاشرت کا کوئی قانون بنایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جوان انسان کو لے لیں یا بوڑھے انسان کو لے لیں یا بچے کو لے لیں اور اس کی بنیاد پر ایک قانون، ایک ضابطہ بنا دیں۔ انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ کیوں معاشرت پسند ہے؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش رشتے ہوں، رشتہ داریاں ہوں، تعلقات ہوں، وہ دوست احباب میں جیتا ہے، اس کے گرد و پیش ایک
معاشرہ موجود ہو، اس معاشرے کے اندر اس کے لیے کام کرنے کے مواقع ہوں، اس کو اگر آپ کسی تنہا جگہ پر قید کر دیں تو یہ چیز ایک سزا بن جاتی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں معاشرت پسندی اس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کا خالق اسے آسمان پر کہیں بنا کر بالکل عالم شباب میں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو خالق نے بنایا اور پھر جوانی کی عمر میں، جب کہ اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، وہ بہت سے معاملات خود کر سکتا ہے، دوسروں کا کمتر محتاج ہوتا ہے، تو آسمان سے براہ راست نازل کر دے اور پھر حرم و شیب کے مراحل سے گزارے بغیر، یعنی یہی نہیں کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا اور ایک اور ناتوانی اس کی منتظر ہوتی ہے، اور پھر حرم و شیب کے مراحل سے گزارے بغیر اسی عالم شباب میں اسے واپس لے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ بر تہ ظلمتوں میں ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں اس طرح سے آتا ہے، جانوروں کے بچوں کے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی پیدائش کے فوراً بعد بڑی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ضرورتیں خود پورا کرنی شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ بر تہ ظلمتوں میں ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے، آغوش مادر میں آنکھیں کھولتا ہے، آغوش مادر میں آنکھیں کھولتا ہے۔ یعنی جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیے پیدائش کے بعد بس تھوڑی دیر کے توقف کے نتیجے میں ان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا رزق تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تہ بر تہ ظلمتوں میں ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے، آغوش مادر میں آنکھیں کھولتا ہے، ہمکتا کھیلتا، دوسروں کے ہاتھ سے کھاتا پیتا اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وہ پہلے زمین پر کشٹتا، گھٹنوں کے بل چلتا اور پھر بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی قدم قدم پر اسے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، یعنی پاؤں پر کھڑا ہو جانے کے بعد بھی قدم قدم پر اسے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، یہاں تک کہ بچپن اور لڑکپن کے کئی مراحل طے کر کے وہ 15 یا 16 برس کے سن کو پہنچ کر کہیں جوان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے یہ وہ مراحل ہیں جن میں وہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے، اور اپنے وجود کو معاشرے اور سوسائٹی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ اس کا یہ دور شباب بھی 20-30 برس سے زیادہ طویل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بارہا علم و معرفت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد، ارسطو افلاطون بننے کے بعد، فردوسی اور حافظ بننے کے بعد، نیوٹن اور آئنسٹائن بننے کے بعد، غالب اور اقبال بننے کے بعد، بارہا علم و معرفت کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر ناتواں بچوں ہی کی طرح دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کہ بڑھاپے کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہی بے بسی، وہی ناتوانی پھر ایک مرتبہ انسان پر طاری ہو جاتی ہے جو ہم ایک بچے میں دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ ایک ایسی عمر آ جاتی ہے کہ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بہت کچھ جاننے کے بعد پھر انسان کچھ نہیں جانتا۔ یہ پورا انسان ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ اسلام نے، اسلامی شریعت نے جو معاشرت سے متعلق ہدایات ہم کو دی ہیں وہ اس پورے انسان کو سامنے رکھ کے دی ہیں۔ انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ اپنی عقل سے چیزوں کو طے کرتا ہے تو اگر تو عقل بالکل ٹھیک کام کرتی رہے تو اس کے اور وحی کے نتائج فکر میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، لیکن انسان پر خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں، اور جب خواہشات اور رغبات غلبہ پا لیتی ہیں تو پھر اس کی عقل بھی
مغلوب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پیش پا افتادہ حقائق کو نظر انداز کر کے وہ اپنے لیے قانون بنانا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے ضابطے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ انسان کا خالق ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آگے جو قوانین ہم بیان کرنے والے ہیں، جو ضوابط ہم بیان کرنے والے ہیں، ان کی اس بنیاد کو سمجھ لیا جائے۔ پورے انسان کو سامنے رکھ کر وہ ضوابط اللہ کی شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں۔ انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے، یعنی چونکہ انسان اس طرح کا ہے، چونکہ وہ اس طرح ایک ناتواں بچے کی حیثیت سے وجود پذیر ہوتا ہے، چونکہ بچپن اور لڑکپن کے ان سارے مراحل سے گزرتا ہے، بلکہ اس کی تہذیب نفس کے لیے پورا معاشرہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، ماں اپنا کردار ادا کرتی ہے، باپ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے بہت سے اعزاء و اقربا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اساتذہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، معاشرے کا مجموعی ماحول اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کا ماضی اور اس کا حال سب مل کر اس کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے، یعنی جانور کا بچہ نہ صرف یہ کہ اتنا ناتواں نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جبلتوں کے ایک دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کو انسان اپنی کسی ضرورت کے لیے سدھانا چاہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ خود اس کو اپنی زندگی اور اپنی تہذیب کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی جبلتوں کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ چونکہ یہ نہیں ہے، اس وجہ سے انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے۔ ہم نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ انسان کے خالق نے اسے ایک معاشرت پسند حیوان کی فطرت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل کی، اور اب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی معاملہ اگر ہے، اسی پر اگر سب کا اتفاق ہے، فی الواقع انسان ایسا ہی ہے، اس کو انسان کی حیثیت سے ان سب مراحل سے گزرنا ہے، اس کو ناتواں بچے کے طور پر دنیا میں آنا ہے، اور بوڑھا ہو کر ایک مرتبہ پھر ناتوان اور بے بس ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کے اندر معاشرت پسندی کی فطرت رکھی جائے، اور اس کے خالق نے اس کی فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں انہی کا اس کے گرد و پیش میں اہتمام بھی کیا ہے۔ تو چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ معاشرت اس کے گرد و پیش میں موجود ہوتی ہے اور وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ انسان کا یہ معاملہ لازماً تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک معاشرت پسند ہستی کی زندگی بسر کرے۔ مرد و عورت کی حیثیت سے یہ معاشرت، یعنی اس کے اندر اگر جمالیات کا احساس رکھا گیا ہے تو یہ احساس ہے جس کا تعلق جب اس کائنات کی چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے حظ اٹھاتا ہے، یعنی اندر ایک احساس ہے، یہ احساس خارج میں موجود پھول سے، اس کی پتیوں سے، اس کی پنکھڑیوں سے متعلق ہوتا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک خاص احتزاز کی، ایک خاص ابتہاج کی، ایک خاص طرح کی مسرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس حس کی، اس کے اس احساس کی تسکین ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو معاشرت پسندی ہے، یہ بھی ایسے ہی اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ مرد و عورت کی حیثیت سے یہ معاشرت خلقت کی ابتدائی سے، یعنی پیدائش کی ابتدائی سے، انسان کو جب وجود بخشا گیا تو اس وقت ہی سے بتمام و کمال خود اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر معاشرت پسندی کو سیکھتا ہے، نہیں، معاشرت پسندی تو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، وہ ایک احساس لے کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تقاضا لے کے آیا ہے، لیکن جس وقت اس کا ریلیشن قائم ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے، یعنی خارج کی دنیا کے ساتھ، تو وہ پھر اس کا شعور حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز جو اس کے اندر رکھی گئی تھی وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مرد و عورت کی حیثیت سے یہ معاشرت خلقت کی ابتدائی سے بتمام و کمال خود اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے اسے اپنے وجود سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا ساز و برگ اور خیمہ و خرگاہ ساتھ لے کے آتا ہے، یعنی جیسے ایک منم سفر کی ابتدا کرتا ہے
تو کسی دوسرے شہر سے آ کر اپنے لیے سامان نہیں خریدتا اور خیمہ و خرگاہ کا اہتمام کرنے کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ یہ سب کچھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر جو علم ودیت ہے، اس کی فطرت میں جو تقاضے رکھے گئے ہیں، وہ سب کے سب وہ لے کے آتا ہے۔ صرف خارج کے ساتھ جب وہ متعلق ہوتے ہیں اور معاشرہ ان کو ابھارتا ہے تو وہ اپنے باطن سے اٹھتے ہیں اور ظاہر کے ساتھ متعلق ہو کر اس کے شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہ انسان کے مطالعے کا صحیح طریقہ ہے، وہ کوئی لوح سادہ نہیں ہوتا۔ جن فلسفیوں نے یہ غلطی کی ہے انہوں نے انسان کو سمجھنے میں بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ انسان اپنا علم بھی اپنے اندر لے کے آیا ہے، اپنی فطرت کے تقاضے بھی اپنے اندر لے کے آیا ہے، وہ احساس جمالیت لے کر آیا ہے، اس نے یہاں آ کے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ وہ جنس کا دائیا اپنے اندر رکھتا ہے، صرف ایک عمر چاہیے کہ وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جائے۔ اس کی جبلتیں بعض اس کی پیدائش کی ابتدا سے اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور بعض کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ وقت بعض اوقات جسمانی طور پر بلوغ کا تقاضا کرتا ہے، بعض معاملات میں ذہنی طور پر بلوغ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جیسے جیسے اپنی عمر حاصل کر لیتا ہے، خارج سے اس کا تعلق ایک نمایاں اور متعین صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اسے اپنے وجود سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا ساز و برگ اور خیمہ و خرگاہ ساتھ لے کر آتا ہے، اور وادیوں کو حصار ہو یا دشت و بیاباں ہر جگہ اپنی بزم خود آراستہ کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی اس کی فطرت کے تقاضے جیسے ہی خارج سے متعلق ہوتے ہیں خود بخود ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اس کے لیے تعین، اس کے لیے الفاظ، اس کے لیے تعبیریں، یہ اس کو معاشرہ دیتا ہے۔ حقیقت میں اس کا سارا علم اور اس کی فطرت کے تمام مقتضیات اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تخلیق میں پنہاں اسی اسکیم کے پیش نظر سیدنا آدم علیہ السلام جب پہلے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تنہا نہیں بھیجا گیا۔ یعنی چونکہ انسان کے اندر یہ تقاضے رکھ دیے گئے تھے، اس وجہ سے اب معاشرت کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ایک انسان، پہلے انسان نے بھی یہ وقت تنہا نہیں گزارا، بلکہ جب آدم علیہ السلام پہلے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تنہا نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس سے ان کا جوڑا بنایا۔ یعنی آدم اور حوا انسان ہونے کی حیثیت سے ایک ہی مخلوق ہے، لیکن وہ رفاقت جس کے نتیجے میں معاشرت کو وجود پذیر ہونا ہے، اس کا اہتمام خالق نے اس طریقے سے کیا کہ اس انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مرد اور عورت۔ بلکہ ان کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس سے ان کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، یہاں تک کہ خاندان، قبیلہ اور بالآخر ریاست کی سطح پر نظم معاشرت وجود میں آیا۔ یہی ترتیب ہے اس وقت جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں اس کے وجود پذیر ہونے کی۔ یعنی انسان کی دو الگ الگ انواع، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، ایک ہی جنس سے دو اصناف وجود میں آ گئیں۔ ایک کو ہم صنف نازک کہتے ہیں، دوسری کو اس کے مقابل میں فرض کر لیجئے تو مرد و عورت، اور ایک مرد و عورت سے بہت سے مرد و عورت وجود میں آ گئے، رشتے پیدا ہونا شروع ہو گئے، تعلقات بننا شروع ہو گئے، معاشرت وجود میں آنا شروع ہو گئی، پھر قبیلے بنے، خاندان وجود میں آئے، پھر قبیلے بنے، اور پھر اس کے بعد اب ہم جدید ریاست کو دیکھ رہے ہیں۔ ریاست کی سطح پر نظم معاشرت وجود میں آیا جس میں انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو گیا جو اس کی مخفی صلاحیتوں کو روبہ عمل کرنے کے لیے ناگزیر تھا۔ یعنی یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے دائیات فطرت کے اندر ودیت کر دیے گئے تھے، ان کا ظہور ہوا ہے، اور یہ ظہور ہم خاندان، قبیلے اور پھر اس سے آگے اب ایک منظم ریاست کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے یہاں آ کر اپنی کسی ضرورت کے تحت یہ چیزیں
وجود پذیر کر لی ہیں، ان کے داعیات اس کی فطرت میں ودیت تھے، وہی ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ریاست کی سطح پر نظم معاشرت وجود میں آیا جس میں انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو گیا جو اس کی مخفی صلاحیتوں کو روبہ عمل کرنے کے لیے ناگزیر تھا۔ قرآن نے یہ حقیقت اپنے خاص اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ کی پہلی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے، لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم سے، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ مختصر سی آیت ہے، ایک ہی آیت۔ اس آیت میں اگر غور کیجئے تو وہ تمام اصول نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اس کائنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنا قائم کی۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نہ یہ بات کسی طرح درست ہے کہ انسان نے خوب اور ناخوب کا، خیر اور شر کا، بھلائی اور برائی کا، معروف اور منکر کا شعور شریعت سے حاصل کیا ہے۔ یہ انسان کے اندر ودیت ہے، اسی کو معاشرہ ابھارتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام اس باب میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے، اور ارادہ جس طریقے سے عقل کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتا ہے اسی طرح جذبات سے مغلوب بھی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی رغبات کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور اپنی خواہشات کا پیرو بن کر بعض اوقات انہی کی رہنمائی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام اس اختلاف کو آ کے دور کرتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ وہ انسان کو یہ سب دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس آیت میں اگر غور کیجئے تو وہ تمام اصول نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں جن پر اس کائنات کے خالق نے انسانی معاشرت کی بنا قائم کی ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں قائم ہیں، اسی طرح پوری شریعت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ بنیادیں سمجھی جائیں جن پر شریعت قائم ہے، جن پر اس کے احکام مبنی ہیں۔ اور قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہے، یعنی وہ حکم سے ابتدا نہیں کرتا، پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مبنی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو انسان کے خالق نے اس کے اندر ودیت کیا ہے، اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ضابطہ یا یہ شریعت یا یہ قانون بھی دیا جائے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ اصول درج ذیل ہے، یعنی انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جن اصولوں کو اس آیت کے اندر مضمر رکھا گیا ہے انہیں بیان کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بیرائی کا غلہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ ایک یہ کہ یہ دنیا کوئی بیرائی کا غلہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خدا نے وجود بخشا ہے جو سب کا پروردگار ہے۔ اس وجہ سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں دھاندلی مچائے اور منمانی کرنے کی جسارت کرے، بلکہ سب کو اس خداوند کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ اس سے ابتدا کی ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی نفس حضرت آدم سے وجود بخشا ہے، اس وجہ سے نسب کے اعتبار سے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہ اہم ترین چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک باپ کی اولاد نہیں ہے تو پھر رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفوق اور برتری کا اگر کوئی فلسفہ وجود میں آئے گا تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے برابر ہے
اور ان کی اس برابری میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کی صلاحیتیں، ان کے علوم، ان کے فنون وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت بھی دی ہے، لیکن خلقت کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے وہ برابر ہیں۔ یہ جو بات ہم کہتے ہیں، یہ مساوات کا جو اصول بیان کرتے ہیں، اس کی عقلی، علمی اور فلسفیانہ بنیاد کیا ہے؟ آدم و حوا کا ماں اور باپ ہونا، اس کے سوا کوئی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ ورنہ بظاہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رنگ میں، ان کی نسلوں میں، نسلوں کی خصوصیات میں، ان کی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس فرق کی بنیاد پر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ فلاں نسل کو یا فلاں رنگ کے لوگوں کو دوسروں پر برتری حاصل ہے، اور یہ برتری جیسا کچھ فساد پیدا کر سکتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ تم سب ایک ہی نفس حضرت آدم سے وجود میں آئے ہو، اس وجہ سے نسب کے اعتبار سے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ عربی اور عجمی، کالے اور گورے سب برابر ہیں۔ ان میں کسی کو کسی پر ترجیح ہوگی تو اکتسابی صفات کی بنا پر ہوگی، یعنی وہ صفات جو انسان کسب کر کے، محنت کر کے، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو روبہ عمل کر کے اپنے اندر پیدا کر لے گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ اس کے سوا شرف کے دوسرے معیارات سب باطل ہیں، یعنی رنگ کی بنیاد پر شرف، نسل کی بنیاد پر شرف، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اسی طرح سب کی ماں بھی اصلاً ایک ہی حضرت حوا ہے۔ یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ باپ ایک تھا لیکن مائیں مختلف تھیں، ماں بھی سب کی ایک ہی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کسی کو کسی پر کوئی ترجیح اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ایک ہی باپ ماں سے یہ پورا گھرانہ وجود میں آیا ہے۔ حضرت حوا آیت سے واضح ہے کہ حضرت آدم ہی کی جنس سے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہیں، وہ آدم ہی کی جنس سے ہیں۔ یہ بیان کیا قرآن نے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی آدم ہی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت مرد کے مقابل میں کوئی حقیر اور فروتر مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس شرف میں برابر کی شریک ہے جو انسان کو بحیثیت انسان حاصل ہے۔ یعنی یہ وہ مقدمات ہیں جن کو قرآن مجید نے اس ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ استاذ امام نے انہی مضمرات کو کھولا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ آیت ان مقدمات کو کس طرح ایک ترتیب کے ساتھ واضح کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہم نے دیکھیں، ایک چوتھی چیز ابھی باقی ہے جس کی طرف یہ آیت توجہ دلا رہی ہے یا ایک مقدمہ قائم کر رہی ہے، جس پر آگے قانون معاشرت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔